حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ کھانے کے بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ برکت ہے، یہ میں نے تورات میں پڑھا تھا۔ تو میں نے حضور اکرم کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ درست ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ اس کے پہلے وضو کرنا اور اس کے بعد وضو کرنا۔ وضو کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء شارحین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کھانے سے پہلے جو وضو کرنے کا حکم دیا گیا یہ نماز والا وضو نہیں ہے، یہ نماز والا وضو نہیں، بلکہ اس وضو سے مراد اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا، یہی کھانے کا وضو ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد بھی دونوں ہاتھوں کو دھونا اور کلی کرنا یہ کھانے کا وضو ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ برکت ہے، اور یہ کھانے کی برکت ہے کہ کھانے سے پہلے وضو کرے اور کھانے کے بعد۔ اور اس کے علاوہ مزید حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کھانے سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو کا مطلب وہی کہ دونوں ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے، جو کوئی کھانے سے پہلے وضو کرتا ہے اور کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے اور کلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے گھر سے محتاجی کو دور کر دیتا ہے۔ محتاجی، تنگدستی، فقر و فاقہ اس کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے جو کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ اور کھانے کے بعد میں ہاتھ دھو کر کلی کرے۔ اسی طرح حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد یہ جو کلی کرنا ہے اس کی بڑی برکتیں بھی موجود ہے۔ برکتیں کیا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بندہ جب کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے پہلے اسے ہاتھ دھونی چاہیے، کیونکہ آج اکثر موتیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ لوگ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لیتے ہیں، بغیر ہاتھ دھوئے، اور ہاتھوں پر انسان کے بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو اس کو دکھائی نہیں دیتے، اس کو نظر نہیں آتا۔ قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی رحمت بری تعلیم ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو، اسی لیے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھو گے تو جو پہلے سے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کلی کرو گے، پہلے سے جو منہ کے اندر کچھ غلاظت اور کچھ جراثیم اگر موجود ہے جو ہم کو دکھائی نہیں دیتے، محسوس بھی نہیں ہوتے، اگر ہم کلی کریں گے حضور کی سنت کے مطابق اور کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا جب ہمارے پیٹ میں جائے گا تو وہ کھانا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ اور کھانے کے بعد بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بہت سارے وہ لوگ جو دانتوں کی بیماری میں ملوث ہے، دانتوں کی بیماری جن کو آ چکی ہے، دانتوں کی بیماری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کھاتے ہیں، کھانے کے کچھ ذرات دانتوں کے درمیان میں اٹک جاتے ہیں، دانتوں پر لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ذرات آہستہ آہستہ اس کے اندر جراثیم پیدا کرنے لگتے ہیں، دانتوں کے اندر، مسوڑوں کے اندر، جس کی وجہ سے دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے دانت نکلنے کی نوبت آتی ہے۔ تو اگر دانتوں کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں اور دانتوں کی تکالیف سے بچنا چاہتے ہیں تو حضور کی سنت مبارکہ کو ہمیں اپنانا پڑے گا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تم کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، کھانے سے پہلے بھی کلی کرو، کھانا کھانے کے بعد بھی اچھی طرح کلی کرو، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں صحت بھی عطا فرمائے گا اور تمہارے گھر کی محتاجی اور تنگدستی بھی ختم ہو جائے گی۔